السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے پیارے بچوں کا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں اور آپ کو ایسا قرآن پاک پڑھنا سکھائیں جیسا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے انشاءاللہ العزیز۔ الحمدللہ ہم سورۃ الفجر پڑھ رہے تھے، آیت نمبر 1 to 18 ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اپنا نیکسٹ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ الفجر آیت نمبر 19 to 22 پڑھیں گے ہم، اور ہمارا تجوید کا لیسن ہوگا حروف شجریہ اور ان کی صفات۔ ادغام بلا غنہ ایک رول ہے، وہ ہم پڑھیں گے۔ اسی طرح اخفاء حقیقی یہ بھی ایک رول ہے، اس کو بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے حروف شجریہ۔ حروف شجریہ کون کون سے ہیں؟ جیسے ہم نے پڑھے تھے نا سیٹ، حروف صفیریہ، حروف قلقلہ۔ آج ہم پڑھیں گے حروف شجریہ کے بارے میں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ جیم، شین اور یا۔ یہ تین کا سیٹ ہے، تین لیٹر ایک سیٹ میں آئیں گے، جیم، شین اور یا۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جیم۔ اس کا ہم مخرج دیکھتے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ زبان کا جو سینٹر ہے نا ہمارا، جب وہ اوپر کے تالو کے ساتھ لگے گا تو پڑھا جائے گا جیم۔ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ جیم۔ دیکھیں یہاں زبان کی ٹپ نا نیچے کو آئی ہوئی ہے۔ اگر ہماری زبان کی ٹپ دانتوں کے پیچھے لگے گی تو آواز چے کی ساؤنڈ آئے گی، جس کو ہم نے نہیں لے کے آنا۔ جیم کو پڑھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری چا کی آواز نہ آئے، جیسے چا، جیم، چیم۔ اگر تو ٹپ دانتوں کے پیچھے لگے گی تو وہ غلط ہے۔ آپ نے زبان کے سینٹر کو اوپر تالو کے ساتھ لگانا ہے، پھر پڑھا جائے گا جیم۔ آپ پڑھیے جیم۔ اب ہم جیم کی صفات دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی صفت ہے جو وہ ہے صفت قلقلہ۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، جب بھی جیم ساکن ہوگا تو اس پر آواز پلٹ کر آئے گی۔ کیسے؟ اج، اج، اج۔ سیکنڈ اس کی صفت ہے صفت شدت۔ مخرج میں آواز قوت اور سختی کے ساتھ ٹھہرتی ہے۔ جیسے جب ہم جیم کو پڑھیں گے تو آواز مضبوطی کے ساتھ لگے گی، جیم۔ اس کی باقی صفات میں اسمات، استفعال اور جہر بھی شامل ہے۔ سیکنڈ لیٹر ہے ہمارے پاس شین۔ اس کا بھی کیا مخرج ہے؟ سیم جیم والا مخرج ہے۔ جب بھی زبان کا سینٹر اوپر والے تالو کے ساتھ لگے گا تو پڑھا جائے گا شین۔ اب ہم اس کی صفت دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ صفت تفشی۔ یہ صرف اور صرف شین میں پائی جاتی ہے، شین کے علاوہ یہ کسی لیٹر میں نہیں ہوگی۔ اس کے معنی ہے پھیلنا، آواز مخرج میں پھیل جاتی ہے۔ صفت تفشی کس کو کہتے ہیں؟ کہ آواز مخرج میں پھیل جاتی ہے۔ جب ہم زبان کے سینٹر کو اوپر تالو کے ساتھ لگائیں گے تو پڑھا جاتا ہے شین۔ آواز پھیل گئی ہماری۔ اگر ہم شین کو ساکن کر کے پڑھیں گے تو بھی آواز پھیلے گی، اش، اش، اش۔ صفت تفشی صرف شین میں پائی جاتی ہے اور کسی بھی لیٹر میں نہیں ہوگی۔ تیسرا لیٹر ہے ہمارے پاس یا۔ اس کا مخرج بھی سیم
جیم شین والا ہے. جب بھی زبان کا سینٹر اوپر والے تالو کے ساتھ لگے گا تو پڑھا جائے گا یا. ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. آج کا آیات پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. یہاں پر دیکھیے أَكْلًا لَمًّا، ادھر کیا ہو رہا ہے؟ جو ہم نے کہا تھا کہ ہم پڑھیں گے ادغام بلا غنہ کے بارے میں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ادغام ہوتا کیا ہے. ادغام کے معنی ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں اس طرح ملانا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد پڑھے جائیں. ادغام ہوتا ہے کہ جب ہم ایک چیز کو دوسری چیز میں ملا دیتے ہیں، دونوں آپس میں مکس ہو کے پڑھی جاتی ہیں. تو اسی طرح جب ہم حروف میں ادغام کریں گے تو دو حروف آپس میں مکس ہو جائیں گے، پھر وہ ایک ساتھ مشدد ادا ہوں گے، یعنی تشدید کے ساتھ پڑھے جائیں گے. ادغام بلا غنہ کا قاعدہ دیکھ لیتے ہیں. جب بھی نون ساکن ہوگا یا پھر تنوین ہوگی. تنوین کیا ہوتی ہے؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش. ان کی ساؤنڈ نون والی ہے. جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را آ جائے تو ادغام بلا غنہ ہوگا. بلا غنہ کا مطلب ہے کہ ہم اس میں غنہ نہیں کریں گے. آپ کو پتہ ہے نا، جب بھی نون پر تشدید ہوتی ہے تو ہم اس کو غنہ کر کے پڑھتے ہیں، ان. اسی طرح جب بھی نون ساکن ہوگا تو حروف حلقی کے علاوہ ہم اس پہ کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں. نون کی آواز کو یا تو چھپا کے پڑھتے ہیں یا غنہ کر کے پڑھتے ہیں. تو جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را آ جائے تو ہم نے غنہ نہیں کرنا. اس کی مثالیں ہیں. اگر ہم نون ساکن کی مثال لیں گے تو من لدنک، ملا. ہم ڈائریکٹ میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے، نون کو سائلنٹ کر دیں گے، نون کی آواز نہیں آئے گی. جب ہم نے ادغام بلا غنہ کیا تو نون ساکن لام کے اندر مکس ہو گیا، اتنا مکس ہوا کہ اس کی آواز ہی نہیں آئے گی. پڑھا جائے گا من لدنک. اسی طرح جب بھی نون ساکن کے بعد را آ جائے گا تو پھر بھی نون کی آواز سائلنٹ ہو جائے گی اور پڑھا جائے گا من ربک. اب ہم تنوین کی مثال دیکھتے ہیں. لام ما لا، الف کے اوپر دو زبر ہے اور اس کے بعد لام آ رہا ہے. اس کو پڑھیں گے ما للبدا، ما للبدا. نون کی جو ساؤنڈ ہے، تنوین کی ساؤنڈ ہے، وہ بالکل ختم ہو جائے گی. اس کی دوسری مثال ہے جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد را آئے تو اس کو پڑھیں گے فی عیشۃ راضیہ، عیشۃ راضیہ. ہم نے یہاں پہ تنوین کی آواز کو بالکل نہیں پڑھا، سائلنٹ کر دیا ہے اس کو. تو اس کو کہتے ہیں ادغام بلا غنہ. ہم اپنی آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. کیا کیا ہم نے ادھر؟ ادغام بلا غنہ. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. كَلَّا
إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. یہاں دیکھیے ہم نے حبا جما کیا کیا، ہم نے ادھر نون کی آواز کو ظاہر بھی نہیں کیا اور ہم نے ادغام بھی نہیں کیا. تو پھر ہم نے کیا کیا، اسی طرح آیت نمبر 21 میں بھی ہم نے دکا دکا نون کی آواز کو نہ تو ظاہر کر کے پڑھا، نہ ہم نے دکن کیا اور نہ ہی ادغام کیا کہ ہم نے اس کو دال میں مکس نہیں کیا. اسی طرح آیت نمبر 22 میں بھی اس رول کو کہتے ہیں اخفاء حقیقی. کیا کہتے ہیں؟ اخفاء حقیقی. اس کا لٹرل میننگ ہے چھپانا. اخفاء کا لغوی معنی ہے چھپانا. ہم کس کو چھپائیں گے؟ نون کی آواز کو. اور اصطلاحی معنی ہے، یعنی تجوید میں کہا جاتا ہے کہ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر اظہار اور ادغام. اظہار مطلب نون کی آواز کو ظاہر کرنا اور ادغام مطلب مکس کرنا. ان دونوں کی جو سینٹر کنڈیشن آئے گی، درمیانی کیفیت آئے گی، اس کے ساتھ پڑھنا. یعنی نون کو ہم نے چھپا دینا ہے. جیسے ہم نے پڑھا نا حبا جما، نہ تو ساری آواز آئی اور نہ ہی ساری مکس ہو گئی. سینٹر سے جو کیفیت آئے گی، جو کنڈیشن آئے گی آواز کی، اس کو کہتے ہیں اخفاء. اس کا قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف یرملون، یعنی یہ 6 حروف ہیں جن کو ایک سیٹ بنا دیا گیا ہے. اس کو کہتے ہیں حروف یرملون، یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون اور با اور الف کے علاوہ حروف تہجی میں سے باقی 15 حروف میں سے کوئی بھی آ جائے تو وہاں اخفاء ہوگا. اس کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں. حروف تہجی کون کون سے ہیں؟ یہ جو لیٹرز ہیں ہمارے پاس الف سے لے کر یا تک، یہاں ہم الف کو بھی نکال دیتے ہیں، با کو بھی. اسی طرح حروف حلقی میں سے ہا، خا، عین، غین، ہا، حمزہ. اور پھر دیکھتے ہیں ہم یرملون میں سے یا، را، لام، میم، واو، نون. ہم نے جب ان کو نکال دیا تو باقی جو 15 حروف بچے، تا، سا، جیم، دال، زال، یہ سارے، ان سے پہلے جب بھی نون ساکن یا تنوین آئیں گے تو ہم نے نون کی آواز کو چھپا کے پڑھنا ہے. جیسے اس کی مثالیں دی گئی ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں. حروف اخفاء پہلے صاد ہے، یعنی نون ساکن ہے، اور اس کا جو مثال ہے فانصرنا، ہم نے کیا کیا؟ نون کی آواز کو چھپا کے پڑھ دیا. اسی طرح یہ سب ان 15 حروف کی مثالیں ہیں. ہم اپنی آیات کو دوبارہ پڑھتے ہیں. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.